کسی مذہب کے اندر نہیں ہوگا پیشاب کے آداب. کون سے آداب؟ پیشاب کے آداب. اللہ اکبر. پیشاب کے آداب ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سے گزر رہے ہیں، ایک دیوار کے پاس سے، وہاں دو قبریں آپ نے دیکھی ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے صاف یہ کہا ہے یہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. حدیث عربی زبان میں نے نوٹ کی ہے، آپ کے سامنے پڑھ دوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ لفظ ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے نہیں بچ سکتے تھے، آرام سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے تھے، اس بات پر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کا لفظ فَكَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ. کاش اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو عذاب قبر ہے، عذاب قبر ہے. اگر آپ کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، آپ پیشاب کھڑے ہو کر جہاں ملے جانوروں کی طرح کر دے رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے بدن پر پیشاب پڑ رہا ہے، یا تمہاری پینٹ اتنی ٹائٹ ہے، تمہاری جنس اتنی ٹائٹ ہے کہ تم کہتے ہو میں بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا، ایسی پینٹ پہننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائی. ذہن میں رکھو اس بات کو، ذہن میں رکھو. کئی نوجوان کہتے ہیں چلیے ابھی نماز کے لیے آئیے. نہیں شیخ، کپڑوں پر پیشاب کے خطرے گر گئے ہیں. شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے. عذاب قبر اللہ کے نبی نے فرمایا. سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ فَكَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ. کیوں پہنتے ہو ایسی پینٹ؟ کیوں پہنتے ہو؟ شرم کرو، شرم کرو، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جب بیٹھتے ہو آدھی تمہاری پیچھے کی شرم کا نظر آ رہی ہے. کتنے لوگ ہیں سڑک پر کوئی میکینک بیٹھ کر ریپیری کر رہا ہے، آدھی شرم کا نظر آ رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ایسی پینٹیں تم پہنتے ہو، پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتے ہو تو یہ حدیث کے لیے تیار ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی پیشاب کے خطروں سے نہیں بچے گا اسے عذاب قبر ہے، اسے عذاب قبر ہے، قبر کا عذاب ہے. اللہ اکبر. یہ ایک دن دو دن نہیں رہے گا، ایک ہفتہ دو ہفتہ نہیں رہے گا، ایک سال دو سال کا نہیں ہے. جب تک قیامت کا سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک عذاب قبر میں مبتلا رہے گا. اس لیے اس پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں اور پیشاب کے آداب کا خیال رکھیں. اور آداب کیا ہیں؟ سیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کن سے؟ حضرت سلمان فارسی سے. حضرت سلمان فارسی کو پوری حدیث میں نے نوٹ کی ہے کیسے پیشاب کرنا ہے. ہمارے مذہب میں سکھایا گیا ہے قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخرا. کیا تمہارے پیغمبر نے ہر چیز تمہیں بتائی ہے، یہاں تک کہ پیشاب کے آداب بھی بتائے ہیں؟ سلمان فارسی نے جواب دیا فقال اجل. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ نوجوانوں کو جو میں نے ڈانٹ کے انداز میں کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ میں دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر میرا دل جل رہا ہے. یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں بول رہا ہوں میں ہر دن دیکھتا ہوں، ہر دن دیکھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو اس حالت میں ملوث دیکھتا ہوں. اسی لیے یہ چیز مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی پڑ رہی ہے میرے بھائی. ہاں ہمارے نبی ہر چیز ہم کو سکھائے ہیں. لقد نہانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے 4 آداب بتائے ہیں. کس کے؟ اللہ اکبر. کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں سکھائے گا. پیشاب کے 4 آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. پہلا آداب یہ ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ان نستقبل القبلہ لغائط او لبول. قبلے کی طرف کبھی چہرہ نہیں کرنا، نہ پیشاب کرتے ہوئے اور نہ غائط کرتے ہوئے، دونوں صورتوں میں نہیں. قبلے کی طرف نہ استقبال ہوگا نہ استدبار ہوگا. ہمارے نبی نے یہ ہمیں سکھایا ہے. دوسرا او ان نستنجی بالیمین، سیدھے ہاتھ سے کبھی پیشاب نہیں کرنا. اللہ اکبر. سیدھا ہاتھ کبھی نہیں لگانا. او ان نستنجی بالیمین. تیسرا ادب او ان نستنجی باقل من 3 احجار، 3 پتھروں سے کبھی استعمال نہیں کرنا. اگر پانی میسر نہیں ہے، ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہمیں پتھر لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہمیں ڈھیلا لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو نبی نے فرمایا کم سے کم 3 لینا، یا پھر اتنا بڑا لینا کہ وہ 3 کے مقابلہ کر سکے. اور چوتھا ادب اللہ کے نبی نے بتایا، یہ ادب پر ہم خیال نہیں کرتے. کئی لوگ بڑی بڑی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. چوتھی بات نبی نے فرمایا، ماشاءاللہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اتنے ہی غور سے عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. او نستنجی برجیع او بعظم، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ایک ادب یہ بھی بتایا ہے کبھی ہڈی سے پیشاب نہیں کرنا، استنجا کے لیے کبھی ہڈی استعمال نہیں کرنا. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گوبر کا استعمال نہیں کرنا. سبحان اللہ. آداب ہمارے پاس ہر چیز کے بتائے گئے ہیں.
اور سب سے بہترین آداب ہمارے اسلام کے اندر ہی رکھے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف نماز کی حد تک، آمین بالجہر کی حد تک، پیر سے پیر ملانے کی حد تک حدیثوں پر عمل کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، مگر صرف اسی پر عمل کرنا یہی مکمل اسلام نہیں ہے۔ مکمل اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے کو لیجئے، آپ کی زندگی کے ہر حصے کو لیجئے، آپ کے کپڑوں کو لیجئے، آپ کی زندگی کو لیجئے، آپ کی پاکی اور صفائی کو لیجئے، اور بالخصوص خاص طور پر اس مجلس میں بولنا چاہوں گا، نبی کی تجارت کو لیجئے، نبی کے کاروبار کو لیجئے، نبی کے تجارت کو لیجئے، تبھی جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک اچھے مسلمان بنیں گے، کامیاب مسلمان بنیں گے، دنیا میں انشاءاللہ ہمارا نام ہوگا۔ میں نے پہلے ایک مثال تمہارے سامنے دی تھی، آج ہماری ذلت کی جو وجہ ہے، کس لیے مسلمان ذلیل ہے، ایک پیالہ ہے، ایک برتن ہے، اس برتن میں 15 سوراخ ہیں، پانی اس میں ڈالا جا رہا ہے، اگر کوئی سوال کرے کتنے سوراخ کو بند کرنا ہے، ایک آدمی کہہ رہا 10 کو بند کر دو پانی رک جائے گا، غلط بات ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا 14 کو بند کر دو پانی رک جائے گا، جواب یہ ہے 15 کے 15 کو بند کرو، 15 کے 15 کو بند کرو گے تبھی پانی رکے گا، اگر ایک بھی کھلا رہے گا تو پھر پانی رکنے کا چانس نہیں ہے۔ جتنی ہماری کمزوریاں ہیں، ہر کمزوری پر ہمیں دماغ دینا ہے، ہر کمزوری پر ہمیں محنت کرنا ہے، تبھی جا کر اسلام کا نام روشن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔